اسلام کے اندر موت کے فرشتے کو ہم حضرت عزرائیل کے نام سے جانتے ہیں اور آپ کو روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. لیکن جب یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دکھتے کیسے ہیں، ان کی شکل کیسی ہے، تو ہمیں اسلام میں کوئی بھی ٹھوس ثبوت یا کوئی بھی ٹھوس بیان قرآن میں سے اور حدیث میں سے نہیں ملتا. مگر وہ لوگ جو اس آیام میں ہو کے آئے ہیں، اس دنیا کے اندر ہو کے آئے ہیں، وہ ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عزرائیل کی جو شکل ہے وہ کس طریقے کی ہے، یا موت کے فرشتے کی جو شکل ہے وہ کس طریقے کی ہے. ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ پھر زندہ ہوا. اس طریقے کے کافی سارے واقعات ہمیں اس دنیا کے اندر ملتے ہیں، اور ایک انگریز آتھر نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے ایک کتاب شائع کی. اس کتاب کے اندر وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس آیام سے، اس رستے سے ہو کے اس دنیا میں واپس آئے ہیں، ان میں دو قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. ایک تو وہ جن کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس، جنہوں نے اس موت کا وقت بڑا اچھی طریقے سے گزارا، اور اب جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا سے خوش نہیں تھے. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جب ان کی روح اس جسم سے نکلی تو انہوں نے اس دنیا میں بڑا خوفناک منظر دیکھا، بڑی خوفناک شکلیں دیکھی. جو دوسرے قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بڑی خوفناک شکلیں دیکھیں، وہ تھے، یہ آتھر بتاتا ہے اپنی ریسرچ سے، کہ جنہوں نے اس دنیا میں بہت برے کام کیے تھے، جنہوں نے چوری کی، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، اور بھی بڑے گناہ کے کام کیے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو موت کا فرشتہ انہیں لینے آیا تھا اس کی شکل بہت بھیانک تھی. وہ اس شکل کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام جو حرکات تھی، جو عادات تھی، وہ بالکل بدل دی اور وہ سیدھے رستے پہ آ گئے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بڑی ہی خوفناک شکل کا ایک آدمی دیکھا، جس کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. لیکن برعکس اس کے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، ہمیشہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاری، جب وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک سرنگ تھی، اس سرنگ کے اس پار ایک سفید روشنی تھی. وہ جو روشنی تھی، ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس روشنی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے تھے. جیسے جیسے ہم اس روشنی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے تو ہمیں اپنے دل کے اندر ایک بڑا زبردست، بڑا اچھا احساس ہو رہا تھا. اور وہ اس طریقے کی روشنی تھی، اتنی برائٹ تھی، اتنی روشناس تھی کہ سورج بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر وہ آپ کی آنکھوں میں چبھتی نہیں تھی. جب وہ اس سرنگ کے، اس ٹنل کے اگلی پار پہنچے تو ان کی زندگی میں تمام دوست اور رشتہ دار جو تھے وہ ان کا اس سرنگ کے پار انتظار کر رہے تھے. اور جو موت کا فرشتہ جو انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا تھا، وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، وہ بڑا ہی اچھا تھا. تو اس دنیا کے اندر اس آتھر کے مطابق ہم جس طریقے کے اعمال کرتے ہیں، اس طریقے اور اس اعمال کے مطابق ہمیں ہمارا جو موت کا فرشتہ ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. جتنے ہی ہمارے غلط اعمال ہوں گے اس دنیا کے اندر، اتنا ہی بھیانک ہمارا موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کے روح قبض کرے گا.